السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 16 اکتوبر 2024 بدھ کا دن ہے۔ دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی جانب سے ایک بڑی خبریں ہیں، وہ بھی آپ اسی ویڈیو کے اندر سنیں گے۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ بہرائچ میں مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی یک طرفہ کارروائی، بے قصور افراد کو رہا کرے اور فسادیوں کو گرفتار کرنے میں انصاف سے کام لے افسران، مولانا ارشد مدنی کا بڑا بیان۔ بہرائچ گزشتہ روز مورتی وسرجن کے ایک جلوس تحصیل مہسی کے گاؤں مہراج گنج کے بازار سے ہو کر نکل رہا تھا۔ جلوس میں شامل شرپسندوں نے مسلمانوں کے گھروں کے سامنے پہنچ کر جلوس روک دیا اور ڈی جے کی آواز تیز کر کے قابل اعتراض نعرے لگانے لگے اور مسلمانوں کے گھروں پر لگے ہوئے ہرے جھنڈوں کو اتار کر بھگوا جھنڈا لگانے لگے۔ اس سلسلے میں ایک شرپسند نے تو حد کر دی، وہ شخص عبدالحمید کے گھر پر چڑھ گیا اور چھت پر لگے ہوئے جھنڈے کو کھینچتے ہوئے آگے کی ریلنگ بھی گرا دی اور بھگوا جھنڈا لگا دیا۔ اعتراض کرنے پر مذکورہ شرپسند گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کرنے لگا، جس سے فریقین کے درمیان پتھراؤ اور مار پیٹ ہونے لگی، حتیٰ کہ گولی چل گئی، جس سے سیرام گوپال مشرا نامی شخص شدید زخمی ہو گیا، جس کے بعد میں ہسپتال میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ موت کی خبر پھیلتے ہی شرپسندوں نے پورے علاقے میں توڑ پھوڑ اور آگزنی شروع کر دی، حتیٰ کہ علاقے کے علاوہ شہر بہرائچ کے مختلف مقامات کی کئی دکانیں نظر آتش کر دی گئی۔ اس واقعے کی صورتحال کو جاننے کے لیے جمعیت علماء کے ریاستی صدر مولانا سید اشہد رشیدی کی ہدایت پر بہرائچ ضلع جمعیت کے کارکنان کی رپورٹ کے مطابق جو صورتحال سامنے آئی وہ یہ کہ مذکورہ واقعہ کو بنیاد بنا کر اگلے دن مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو بڑے پیمانے پر نظر آتش کیا گیا اور پولیس خاموش تماشائی بنی کھڑی رہی۔ تازہ رپورٹ کے مطابق گاؤں میں مسلم نوجوانوں کی یک طرفہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، جبکہ اصل مجرم جنہوں نے مسلمانوں کے گھر میں گھس کر مار پیٹ کی اور گھر کی چھت پر بھگوا جھنڈا لہرایا، ابھی بھی شر انگیزی میں مصروف ہے۔ مزید برآں میڈیا کے ذریعے تشدد کی تفصیل اور دنگا بھڑکانے والوں کی صورت سامنے آنے کے باوجود بھی پولیس انتظامیہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے، صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جہاں یک طرفہ دنگائیوں کے حوصلے بلند ہیں، وہیں دوسری طرف امن و قانون کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اقلیتوں میں خوف کا ایک ماحول ہے۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء ضلع بہرائچ کے ایک وفد، جس میں مولانا فہیم الدین، مولانا عطا اللہ، مولانا عبدالرشید اور آفتاب احمد نے فساد زدہ علاقوں اور خاص طور سے نظر آتش کی گئی دکانوں کا جائزہ لیا اور تھانہ رام گاؤں کے انچارج جناب آلوک کمار سے ملاقات کر کے انہیں حقیقی صورتحال سے آگاہ کرایا اور بے قصوروں کی گرفتاری پر سخت اعتراض درج کرایا۔ مذکورہ وفد کے فساد زدہ علاقے کے دورہ کرنے کے مطالبے پر تھانہ انچارج نے آگے جانے سے یہ کہہ کر روک دیا کہ حالات ابھی ناموافق ہے۔ ایک بڑے وفد کے ساتھ ضلع انتظامیہ سے ملاقات کر کے شرپسندوں کی گرفتاری اور بے قصوروں کی عدم گرفتاری کا مطالبہ کیا جائے گا۔ دراصل ریاستی جمعیت علماء نے فوری طور پر ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور جن افسروں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، شرپسندوں کو گرفتار کرنے میں انصاف سے کام لیا جائے، مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہ کیا جائے، بے قصور لوگ گرفتار ہو گئے ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے اور فساد میں نقصان اٹھانے والوں کو معاوضہ دیا جائے۔ وہیں دوسری جانب مولانا ندیم الواجدی کے انتقال پر جمعیت علماء ہند کا تعزیتی پیغام۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی، وجنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے دیوبند کے معروف عالم دین مولانا ندیم الواجدی کے انتقال پر گہرے رنج و الم کا اظہار کیا ہے اور ان کے اہل خانہ بالخصوص مولانا یاسر ندیم الواجدی سے تعزیت مسنونہ اور دلی ہمدردی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ممدو کے دادا مولانا احمد حسن اور والد حضرت مولانا واجد حسین، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا شریف حسن دیوبندی ان کے ماموں تھے۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی علمی میراث کو آگے بڑھانے کی ہر ممکن جدوجہد کی۔ انہوں نے نہ صرف دیوبند کی عظیم روایات کا سلسلہ آگے بڑھایا بلکہ اسلامی تعلیمات اور تصنیف و تالیف کے میدان میں
میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ انہوں نے اپنی علمی سرگرمیوں اور تحریروں کاوشوں خصوصاً مشہور جریدے ترجمان دیوبند کے ذریعے اسلام کی سچی اور واضح تصویر پیش کی اور اسلامی اقدار کا دفاع کیا۔ اس ضمن میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین کے ترجمے جیسے قیمتی کاوشیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ دینی تعلیم خصوصاً خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ان کی دور اندیشی قابل ستائش تھی۔ اس دکھ کے موقع پر ہم ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی نیکیاں قبول فرمائے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ صدر جمعیت علماء ہند اور ناظم عمومی نے اس موقع پر سبھی احباب متعلقین سے مولانا مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی اپیل کی ہے۔ در اثنا بعد نماز ظہر دفتر جمعیت علماء ہند میں ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام بھی کیا گیا۔ وہیں دوسری جانب مہاراشٹر کے سابق وزیر بابا صدیقی کے قتل پر صدر جمعیت علماء ہند کا اظہار افسوس، کہا کہ ریاستی سرکار لا اینڈ آرڈر بحال کرنے میں ناکام۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کسی گینگ کے ذریعے مہاراشٹر حکومت کے سابق وزیر بابا صدیقی کے قتل پر گہرے صدمے اور دکھ کا اظہار کیا اور اسے ریاست میں قانون اور نظم و ضبط کی مکمل ناکامی کا نتیجہ قرار دیا۔ مولانا محمود مدنی نے مرحوم کے بیٹے ذیشان صدیقی MLA کانگریس گھر کے دیگر تمام افراد اور تمام متعلقین سے دکھ کی گھڑی میں تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور اہل خانہ کو صبر و استقلال کی تلقین کی ہے۔ مولانا مدنی ذاتی طور پر تعزیت پیش کرنے کے لیے ممبئی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ممبئی میں انڈر ورلڈ کا ایک بار پھر بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ریاست قانون کی بالادستی برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرستی، دہشت گردی اور گنڈا گردی کسی بھی مہذب سماج کا حصہ نہیں ہو سکتی، ہمیں ان سے متحدہ طور پر لڑنا ہوگا۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ حکومت کو تشویشناک صورتحال کی مکمل ذمہ داری لینی چاہیے اور فوری طور پر مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے اعادہ کیا کہ شہریوں کی حفاظت ریاست کی اولین ذمہ داری ہے اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کی ناکامی کو فوری طور پر دور کرنا ہوگا۔ وہیں دوسری جانب کیرانہ سے سپا سانسد چودھری اقرا حسن نے بابا صدیقی مرحوم کے لیے دعائیں کی ہیں۔ انہوں نے پوسٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم بابا صدیقی کی مغفرت فرمائے اور پریوار و چاہنے والوں کو ہمت صبر عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔